افطار کے بارے میں بتائیے گا کہ روزہ افطار کرنے کا کہ صحیح اوقات کیا ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مسلک ہیں، کچھ فرقے ایسے ہیں کہ جو کہ تھوڑا لیٹ افطار کرتے ہیں، کچھ تھوڑا سا جلدی کر دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا حکم ہے؟ روزہ افطار کرنے کا صحیح ٹائم کیا ہے؟ دیکھیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام میں دو گروہ تھے. ایک ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب تھے جو کہ روزہ جو ہے وہ ٹائم پہ کھول لیتے تھے، اور دوسری طرف ابو موسیٰ اشعری تھے جو تھوڑا ڈیلے کر کے روزہ کھولتے تھے، وہ بھی احتیاط کی وجہ سے. سنت یہی ہے کہ جیسے ہی افطار کا وقت ہو آپ روزہ کھول لیں، لیکن افطار کا وقت ہونا ضروری ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ احتیاطاً آپ پہلے ہی کھول لیں. اس پہ تو بڑی سخت وعید ہے المستدرک للحاکم میں، کہ نبی علیہ السلام کو ایک منظر دکھایا گیا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کی باچھیں جو ہیں وہ کھینچی گئی ہیں، اس میں سے خون رس رہا ہے. تو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ تھے جو وقت سے پہلے ہی روزہ کھول لیا کرتے تھے، اس لیے احتیاط کرنی ہے. آج کے اس ماڈرن دور میں ہمارے پاس کلاکس موجود ہیں، ٹائمنگ موجود ہے، ان کو آپ فالو کریں. گوگل کا تو کوئی مسلک نہیں ہے. گوگل میں جا کے آپ سحری کے اختتام کے یعنی کہ فجر کا وقت داخل ہونا اور مغرب کا وقت داخل ہونا، اس کے ٹائمنگز کو دیکھ لیں، اس کے مطابق آپ روزہ کھول لیا کریں. اگر کوئی کسی شخص نے کوئی احتیاط کرنی ہے 2-4 منٹ بعد وہ کھول لیں، لیکن پہلے کھولنے والا معاملہ نہ کرے. یہ کہنا کہ جی بالکل سیاہی چھا جائے تو پھر آپ نے روزہ کھولنا ہے، تو وہ مکمل سیاہی تو وہ آدھے پونے گھنٹے تک بھی نہیں چھاتی ہے. یہ بھی ایک غلوب ہے دین کے اندر. لیکن کوشش کریں کہ آپ ختم سحری بھی 5 منٹ پہلے کر لیں، اور جو افطار والا معاملہ ہے وہ بھی 2-4 منٹ کے بعد کھول لیں. عموماً اذانیں جو ہے وہ بعض اوقات ٹائم ٹیبل کے مطابق نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، یا کبھی کلاک جو ہے مسجد کی اسٹینڈرڈ ٹائم نہیں ہوتی ہے. اگر آپ کی کلاک درست ہے اور ٹائم ٹیبل آپ کے پاس سافٹ ویئر کے مطابق موجود ہے تو آپ ٹائم کے اوپر روزہ کھول لیا کریں. بالکل مناسب ہو گیا سر. اب کچھ ایسے مسائل کے بارے میں ڈسکشن کرنی جو کہ آج کل کی جو ہماری ینگر لاٹ ہے اس کے حوالے سے ہے. کہ ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ بہت ساری نجی یونیورسٹیز میں خودکشی کے اور سوسائڈ اٹیمپٹ کے معاملات آئے. جو ہماری ینگر لاٹ ہے ان میں اینگر ایشوز، اینگر مینجمنٹ کے حوالے سے کافی مسئلے مسائل ہیں. ہم نے دیکھا کہ ایک دو دن پہلے ایک میڈیکل کالج میں، ایک نجی میڈیکل کالج کی طلباء نے خودکشی کی. سر اس حوالے سے اس موضوع کے اوپر آپ جو دیکھنے والے ہیں، آبویسلی آپ کی جو فالوئنگ ہے، آپ کو جو بچے اور نوجوان سنتے ہیں، ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے اور اس مسئلے کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ سوئسائڈ کا جو ایشو ہے خودکشی کا، میں اس پہ وقتاً فوقتاً بولتا رہتا ہوں. ایک مسلمان کو تو کبھی اس کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. اس کانٹیکسٹ میں ہر چیز شامل ہے، صرف خودکشی کا معاملہ نہیں ہے. نشہ کرنا، اسی طریقے سے سگریٹ پینا اور اس طرح کی خوراک استعمال کرنا جس کی وجہ سے انسان کی زندگی کو خطرات ہیں، ایکسیسو ان کا یوز کرنا، جو حلال چیزیں ہیں ان کا یوز بھی ایکسیسو منع ہے جس کی وجہ سے انسان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. خودکشی تو ایک بڑی ایکسٹریم لیول کی چیز ہے اور یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا تو نبی الاسلام نے جنازہ نہیں پڑھا، اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم پڑھ کے اس کو دفنا دو. یعنی نبی الاسلام نے اپنا ایک پروٹسٹ ریکارڈ کروایا کہ ڈومیننٹ جو معاشرے کے لوگ ہیں انہوں نے خودکشی والے کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا. البتہ ہوتا تو وہ مسلمان ہے، اس کی مغفرت تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہو ہی جائے گی، لیکن عذاب بڑا سخت ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے دنیا میں اپنے پیٹ میں چھرا مار کر خودکشی کی تو جہنم میں آگ کا عذاب اس پر مسلط کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ہاتھ میں ایک چھرا دے دیا جائے گا، وہ بار بار خودکشی کرتا رہے گا. اگر کسی شخص نے اپنے آپ کو بلندی سے گرا کر خودکشی کی تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ دوزخ میں اسے بار بار بلندی سے نیچے پھینکا جائے گا، پھر وہ ساری تکلیف کاٹے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر اس تکلیف سے گزارا جائے گا اور مسلسل اس کو یہ عذاب ہوگا. اسی طریقے سے جس شخص نے زہر پی کر خودکشی کی تو اس کے منہ سے جھاگ چھوٹی اور وہ ساری تکلیف سے اس کی انتڑیاں کٹ گئیں، تو جہنم میں بھی یہی عذاب اس پر مسلط کیا جائے گا. یہ باقاعدہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے. ہم لوگوں کو کہیں گے کہ وہ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے خودکشی کو کبھی بھی تصور اس کا اپنے دماغ میں نہ لائیں. اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے، یہ وہ والی بات ہے. رہا مسلمان کا معاملہ تو اس کا تو ویسے ہی یقین ہے کہ جو یہ تکلیف ہیں یہ عارضی ہیں، یہ ٹل جائیں گی. ساتھ ہی ساتھ میں والدین سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور ٹیچرز سے بھی کہ وہ بجائے اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے یہ جو ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ ڈانٹ ٹپٹ کا معاملہ کر دیتے ہیں اور سولوشن اینڈ کی بجائے پرابلم اینڈ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کے اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے بھی بسا اوقات
ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں کہ جو ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے اور اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں، تو آپ اس چیز کا خیال رکھا کریں کہ آپ کی زبان سے کوئی ایسی تکلیف نہیں جانی چاہیے۔ اسی طریقے سے پیرنٹس کا بھی کام ہے کہ اگر بچوں کا رزلٹ قریب آیا ہو تو ان کو دھمکانے کی بجائے ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور اگر خدا نخواستہ وہ فیل بھی ہو گئے ہیں تو کوئی زندگی ختم نہیں ہو گئی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اعلیٰ نمبر حاصل کیے تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ زندگی ہے تو انسان مستقبل میں زندگی سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ تو ٹیچرز کا بھی کام ہے کہ کاؤنسلنگ کریں اپنے بچوں کی، جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور اس طریقے سے ماں باپ بھی اپنی اولاد کی کاؤنسلنگ کرتے رہیں، اور ہمارے پلیٹ فارم سے تو ہم آواز بلند کرتے رہتے ہیں کہ یہ تو دنیا اور آخرت کو برباد کرنا ہے، اور خودکشی کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، ہمیشہ کا ایک عذاب آپ کا مقدر ہونے والا ہے۔ خدا نخواستہ اگر آپ نے جائز سمجھ کے خودکشی کی تو آپ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔